مذہبی ریاست اور ایک سیکولر ریاست میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم جب معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو کسی مذہب کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ یہ پوچھیں کہ سب سے بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مسیحی لوگوں کی ہے۔ اربوں کی تعداد میں لوگ مسیحیت کو اپنے دین کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان اسلام کے ماننے والے وہ بھی 1.5 ارب سے اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ان سب جماعتوں میں یا مذہب کے ماننے والوں میں لازماً ایک گروہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو مذہب کو اپنی اصل شناخت بھی بناتا ہے اور مذہبی علوم میں اختصاص پیدا کرتا ہے، جیسے پادری، چرچ کے لوگ، پوپ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو مولوی، مولانا کہلاتے ہیں، ان کی اپنی جمعیتیں بھی ہوتی ہیں، مدارس بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مذہب کی خدمت یا مذہبی علوم کی خدمت کو اپنا اصل کام بنائیں گے۔ اس کو آپ کہتے ہیں مذہبی طبقات، یعنی کسی معاشرے، کسی سوسائٹی یا کسی جماعت کے اندر کے مذہبی طبقات۔ اس طرح کے لوگوں کی اگر کسی جگہ حکومت قائم ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ حکومت کے نظم میں آخری حجت وہی ہے، انہی کی بات فیصلہ کن ہوگی، تو اس کو مذہبی حکومت کہیں گے۔ سیکولر حکومتیں اس کے برعکس اگرچہ بہت کچھ تعریفات رکھتی ہیں، لیکن اب عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ایسی حکومتوں کو ہم سیکولر حکومتیں کہیں گے جو اپنا تعارف کسی مذہب کے حوالے سے نہیں کراتی، بلکہ وہ اس اصول کو مانتی ہیں کہ ریاست کے معاملات سے مذہب کا یا کسی مذہبی تعبیر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو انہیں بالعموم سیکولر حکومتیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور اسی طرح کا فرق پوچھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ الحاد اور لا ادریت، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے یا نہیں ہے، میرے سامنے دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، میں بس زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے۔ جو چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جن علوم کو میں سیکھ سکتا ہوں، جس دنیا کو میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے بارے میں تو میں روایت دلائل دے سکتا ہوں، لیکن اس سے ماورا کوئی حقائق ہے ان سے متعلق بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی بے بسی یا اپنے عجز کا اظہار ہے کہ وہ عالم جو میرے حواس سے ماورا ہے، میرے تجربے سے ماورا ہے، جس سے میں عقلی استنباط کے ساتھ کوئی لزوم پیدا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ باقی رہی یہ بات کہ آگے بڑھ کر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی اس کائنات سے ماورا خالق نہیں ہے، یہی کائنات ہے جو خلق کا کام کر رہی ہے، اور اس میں کوئی کائناتی روح مان لیجئے یا کوئی کائناتی کلیت مان لیجئے، وہی ہماری خالق ہے۔ تو یہ ہے جس کو الحاد کہا جاتا ہے، یعنی الحاد اپنا مقدمہ مذہبی تصور کے مطابق خدا کے انکار پر استوار کرتا ہے۔ لا ادریت میں آپ اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، اس میں آپ اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے کہ آپ کو لازماً کسی چیز کا اقرار کرنا ہے یا لازماً کسی چیز کا انکار کرنا ہے۔ ٹھیک نقطہ آپ نے واضح کیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال ایک صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب نے اپنی سائنسی دریافتوں کا رخ جارحیت کی ٹیکنالوجی کی طرف کر دیا ہے، اور پھر ان جارحیت کی ٹیکنالوجی کو مسلم ممالک کو مفتوح کرنے اور ان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے باحفاظت نکلنے کی کیا راہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ کیا مسلم دنیا اپنے علمی اور عملی فقدان کے باعث اس صورتحال سے نبردآزما ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی جب کوئی قوم یا قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ زوال کے آخری مقام تک پہنچ جاتی ہیں، تو اب تک کی جتنی تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے ہاں علم و اخلاق میں پستی آ جاتی ہے۔ علم اس طرح علم کے طور پر رہتا نہیں جیسے کہ اسے رہنا چاہیے، علم کی نئی دنیایں دریافت ہونا بند ہو جاتی ہیں، ایک طرح کا جمود طاری ہو جاتا ہے، جو کچھ انہیں میراث میں ملا ہوتا ہے وہ اسی کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں، اس سے آگے دیکھنا، کسی نئی دنیا کی دریافت کے لیے اقدام کرنا، یہ ان کے ہاں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اخلاقی لحاظ سے
ان کا کوئی وقار قائم نہیں رہتا، ان کی کوئی حیثیت قائم نہیں رہتی، ان کے کوئی اصول قائم نہیں رہتے۔ یہ تو بالکل درست ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا معاشرہ بھی مجرموں سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت مجموعی کسی قوم کی اخلاقیات کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ جب تک علم و اخلاق کے لحاظ سے باقی قوموں کے مقابلے میں برتر تھے، ان کی برتری قائم رہی۔ جب وہ برتر نہیں رہے تو قدرت کے قانون کے مطابق زوال آشنا ہوئے، اور اس وقت اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ زوال آشنا ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ چشم زدن میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی کچھ حکومتیں قائم رہیں، جیسے یہاں مغلوں کی حکومت تھی، آخری زمانے میں وہ حکومت رہی نہیں تھی لیکن بہرحال چل رہی تھی۔ یہی صورتحال کم و بیش سلطنت عثمانیہ کی تھی، یا اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو بعض جگہوں پر قائم تھیں، ان کا بھی حال یہی تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی عالمی سطح پر نمائندگی کر رہی تھی، اس کو بھی شکست ہو گئی پہلی جنگ عظیم میں، تو ہمارے زوال پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت کی دنیا انہی فاتحین کی دنیا ہے، انہوں نے عالم اسلام کو مفتوح کیا ہے، اور باقی دنیا کو بھی۔ یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، وہی عالمی قوتیں ہیں جنہوں نے اس کو وجود بخشا ہے، اور انہی نے اپنے لیے اس میں ویٹو کا اختیار رکھا۔ یہ حق استرداد کیا چیز ہے؟ اسی بنیاد پر ملا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں یا یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے، پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم۔ تو دوسری جنگ عظیم کو جیتنے کے بعد جن قوموں نے دنیا پر اپنی برتری قائم کر رکھی ہے، اس وقت کی دنیا انہی کے تحت ہے۔ براہ راست اقتدار کس کے پاس ہوگا، کون وہاں جا کے حکومت کرے گا، وہ چیزیں اب قصہ ماضی ہو گئیں، اس کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مان لیا گیا کہ جو مختلف ریاستیں دنیا میں قائم ہیں وہ جس طرح قائم ہیں ان کو قائم رہنے دیا جائے۔ کوئی چھوٹی موٹی اس میں تبدیلی آتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر دنیا قبول کر لیتی ہے تو مان لی جائے گی، لیکن سرحدیں اسی طرح قائم رہیں، اور اس میں اب یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا کسی دوسری جگہ پر۔ تو قبضہ نہیں کرے گا، یہ بات تو مانی گئی ہے اور اس کو اقوام متحدہ بھی مانتی ہے، لیکن عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے تحت جو نظم قائم کرتی ہیں اور جس طرح دنیا کو چلاتی ہیں اور جس طرح کی مداخلت کرتی ہیں، اور پھر اگر کوئی سرکشی اختیار کرے تو اپنے مفادات کے تحت اس کو تحفظ دیتی ہیں، وہ سب چیزیں اسی طرح جاری ہیں جس طرح کی دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں۔ اسی کو ہم آج کی دنیا کہتے ہیں۔ اس میں اگر مسلمانوں کو اٹھنا ہے تو اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی وہ سب سے پہلے جو اس وقت 50-55 ریاستیں ان کی قائم ہیں، ان کو دنیا کے برابر لانے کی صحیح کریں، ان میں علم اور اخلاق کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیں، علم کی ترقی کے لیے اقدامات کریں، علم کی فضا پیدا کریں۔ یہ فضا مذہبی لحاظ سے بھی ضروری ہے اور یہ سیکولر علوم کے لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ جب یہ ہو جائے گی اور آپ اخلاقی لحاظ سے برتر ہوں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ صادر کر دے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نہ علمی طور پر اس جگہ ہیں جہاں پر وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، اور نہ اخلاقی لحاظ سے ایسے بلند ہیں کہ دنیا ان کی طرف دیکھ سکے، بلکہ وہ اخلاق کی پستی کی مثال بن کے رہ گئے ہیں۔ تو اس میں اب دنیا نے جو کچھ کرنا ہے انہی نے کرنا ہے، اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔